الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ اعراف میں، یہ مکی سورہ ہے، ذرا بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ پہلی سورہ فاتحہ مکی ہے، اس کے بعد 4 سورتیں کون کون سی؟ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ چاروں مدنی ہیں، مدینے میں آ کے نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد۔ اس کے بعد سورت نمبر 6 الانعام ہے، وہ مکی ہے، وہ مکے میں ہی آخر میں نازل ہوئی۔ اور یہ جو ہم زیر مطالعہ ہے ہمارے سورہ اعراف، الاعراف، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور مکے کے بھی آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جتنے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں نا 4 انبیاء کے، یہ ان کو اس لیے بتائے گئے کہ دیکھ لو، جب لوگوں نے انبیاء آئے، 4 انبیاء کے واقعات آپ نے پڑھ چکے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ نبی آتا ہے، نمبر 1، نبی دعوت دیتا ہے، نمبر 2، نمبر 3، کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں، کچھ خاص کر سردار اور بڑے لوگ جو ہے وہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ان کو پھر مہلت دیتا ہے۔ کیوں مہلت دیتا ہے؟ اس لیے کہ شاید وہ سدھر جائیں، توبہ طائب ہو جائیں اور بچ جائیں عذاب سے۔ لیکن اگر وہ نہیں بچتے اور اپنی ساری مخالفتیں، ساری جو ان کی ضدیں ہیں، اس پہ قائم رہ کے دین کی ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں، پھر ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، اور جو نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہ تھا پچھلے 4 جو ہم نے حضرت نوح، اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب کے جو واقعات پڑے ہیں، یہ ہے اس کا نیٹ شیل خلاصہ۔ کوئی سوال آپ کا ہو، اس کو بڑی کلیئرلی سمجھیے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعات صرف ثواب کے لیے نہیں بیان ہوئے، پڑھنے کے لیے، یہ بالکل ہم اپنی صورتحال کو اچھی طرح اس آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جی، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب چلیے آگے، بڑے غور سے سنیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز، مسئلہ بھی بیان فرمایا اور اس کا حل بھی بیان فرما دیا۔ یہ رب کے کرم ہے۔ یہ قرآن اسی لیے روئے زمین پہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی مشکلات اور ان مشکلات کا حل یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا حل ہے، یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اگر من و ان عمل کیا جائے تو شفا یقینی ہے۔ میڈیکل کے نسخوں میں یہ بات نہیں ہے، اللہ چاہے تو شفا ہو جائے، نہیں تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں بالکل گارنٹی ہے۔ کاش انسان، خاص کر مومن اور آج کے مسلمان، ان پہ عمل کرتے، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اب ذرا سنیں آیت نمبر 96، اس درد مندی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا۔ سر 94 سے سٹارٹ کرنا۔ جی 94 کی کیا بات کر رہے ہیں؟ سوری، یہ نہیں، جی آپ پڑھ صحیح رہے ہیں، آپ صحیح رہے ہیں، 94 ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ۔ اچھا نہیں، دیکھیں قوم شعیب ختم ہو گئی تھی اوپر، ٹھیک ہے، 93 میں۔ جی سر، یہ 94 سے شروع ہو، 84، 94۔ ایک منٹ، میں ذرا قرآن لے لوں، یہ میرے نوٹ سے اس میں گڑبڑ ہو سکتی۔ 94 سورہ آل عمران، جی اعراف۔ اچھا
94 وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی شہر میں کوئی نبی نہیں بھیجا الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء. بڑا غور سے سنیے، بہت اہم بات ہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مگر وہاں کے رہنے والوں کو، کون لوگ جو ایمان نہیں لائے، ان کو دکھوں اور مصیبتوں، تو یہ تو ہے باسائے اور درائے جو ہے، ہاں، دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ کیا کریں، عاجزی کریں، آہوزاری کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ طائب ہوں. یہ ہے وہ آیت جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جھٹکے جو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، بیماریوں کی صورت میں، تنگ دستیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، خاص کر ان لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی آہوزاری، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں. یہ ہے مقصد اس کا. اب ذرا یہاں رک کے اپنے ملک کے حالات کو دیکھیے. 75 سال ہم نے مجموعی طور پر عملاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. آپ عذاب دیکھ لیں، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا، سیلاب آئے، زلزلے آئے. یہ کس لیے آئے تھے بھلا؟ کس لیے آئے تھے اس آیت کی روح سے؟ تاکہ عاجزی کریں لوگ، توبہ طائب ہوں اپنے برے کاموں سے اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے اللہ سے دعائیں کریں کہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم برائیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں. یہ سارا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ تھا. یہ ہے اس کا صحیح مفہوم. سوال کریں، اگر دیکھیں یہ آج ہمارے اوپر لازم ہے. یہ جو دیکھیں نا، یہ جھٹکا جو آپ کو مہنگائی کا اور ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے، یہ اللہ کا جھٹکا ہے، اللہ کا چھوٹا کیا ایک خاصا عذاب ہے. اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو 75 سال ملک جو روز سے بنے گمراہیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، بغاوتوں پہ بغاوتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم گڑ گڑائیں اللہ کے آگے، معافیاں مانگے، پروردگار یہ جو آج صورتحال ہے، مہنگائی کی ہو، امن و امان کی ہو، ہماری اپنی ایگزسٹنس کی ہو، یہ ساری جو غیر یقینی صورتحال ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم ان سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمیں توفیق دے کہ ہم واپس تیرے دین پہ آ جائیں. یہ ہے مقصد ان چیزوں کا. ہم نے ایسٹ پاکستان الگ ہوا تو کیا ہم نے یہ رویہ اختیار کیا؟ بتائیں. نہیں سر. اچھا بس اپنے ایک منٹ. اس کے بعد جب ہمارے اوپر سیلاب آئے اور لوگ گھر سے بے گھر ہوئے اور ہم نے انتہا کر دی ظلم کی، جو باہر سے پیسہ آیا وہ بھی حکومت کھا گئی، کیا ہم نے اس وقت اس جھٹکے سے یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہم نے کیا؟ کچھ بھی نہیں سیکھا سر. اچھا اس کیا کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ؟ ایک منٹ آپ جب میں سوال کا اس مختصر جواب دیں. اس کے بعد آج جس صورتحال میں ہم دوچار ہیں یہ سب سے بڑھ کر ہے، پہلی ساری مصیبتوں سے بہت بڑھ کر ہے. ایک عذاب کی کیفیت ہے. کیا ہم میں سے حکومت، میڈیا یا عدالتیں یا کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ ہماری توجہ اس طرف توجہ کو دکھا رہا ہے، ہمیں توجہ کو موڑ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ سب جو کچھ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے جو اس عذاب میں ہم گرفتار ہیں، ہم توبہ طائب ہوں اور اللہ کا طرف کرتے ہیں.
کہیں دور دور آپ کو اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ نہیں سر. بس ذکر ہی نہیں ہوتا اس بات کا. تو اب اصل بات یہ ہے کہ یہاں دیکھیں نا، ان آیات میں بالکل حل بتا دیا گیا ہے کہ جب تم اس کیفیت میں مبتلا ہو، تم جھٹکے لگ رہے ہوں، تمہیں ایک عذاب چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا، توبہ طائب ہو جاؤ. تو آج اس کا حل ہمارے ریڈیو پر، ہمارے ٹی وی پر، ہمارے پروگراموں میں اس چیز کی یقین دہانی کرانی چاہیے تھی کہ ہم توبہ طائب ہوں، اجتماعی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اچھا، یہ تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس آیت 94 میں کہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ توبہ طائب ہوں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو اللہ کی رحمتیں پلٹ آئیں گی. قوم یونس کا قصہ یہاں موجود ہے کہ اس قوم نے جب عذاب کی شروعات دیکھی تو فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے، اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا. اچھا، اس کے بعد یہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں 94 آیت 94 کے بارے میں. کوئی کامنٹ ہو، کوئی کلیئر بات نہ ہوئی ہو تو سوال کریں. اب اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے اس کے بعد اگر نہ سمجھیں ان جھٹکوں کے بعد بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 95 پڑھ رہا ہوں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم تکلیف کو آسودگی سے بدل دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نہیں مانتے نا، چلو لو دنیا کی نعمت ہے، وہ چاہے مال کی ہوں اولاد کی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ وافر دے دیتا ہے، اور وہ اپنی برائیوں میں مگن ہوتے ہیں. اللہ کا اصول کیا آ گیا کہ جب وہ نہیں سنبھلتے، ان جھٹکوں کے بعد بھی توبہ طائب نہیں ہوتے، استغفار نہیں کرتے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم ان کی مشکلات کو آسانیوں سے بدل دیتے ہیں یا تکلیف کو آسودگی سے بدل دیتے ہیں، تاکہ حتی عفو، اور پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں مال اور اولاد میں. وقالو، اور کیا کہنے لگتے ہیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کی رنج و راحت تو ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتی رہی. وہ اس کو اللہ کی سنت نہیں سمجھتے. کہ اب ہم آگے جو اللہ فرما رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیے گا کہ وہ بدبخت اس کی توجیہ جو مصیبتیں آئی تھی نا، جو اللہ نے ان کو اب پکڑنا ہے، تو اللہ نے ان کو آسودگی دے دی، مالی بھی، اولاد میں بھی، اور بڑے پھلنے پھولنے لگے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی ہوتا رہا ہے، یہ جو پیچھے ہوا ہے اب سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ہمارے اجداد کے ساتھ ہوتا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر غرق ہو جاتے ہیں اللہ کی ان نعمتوں کے بعد. پھر کیا ہوتا ہے، بڑے غور سے دیکھیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، اتنے اچانک پکڑے جاتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا. یہ ہے اللہ کا فائنل عذاب جس میں اس قوم کو ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ دو آیتیں آپ کو اللہ کی سنت سامنے آ گئی ہمارے 94 اور 95 میں، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے کا طریقہ کیا ہے. بہت اچھی طرح سمجھیے، اور ہم اپنی انفرادی سطح پر توبہ استغفار کر سکتے ہیں، وہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دین پر قائم اور دائم ہو جائیں، تاکہ اگر عذاب آئے بھی تو عذاب میں تو ہم شریک ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں ہمیں معاف فرما دے گا، کیونکہ ہم نے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی ہے ہماری. تو اس لیے یہاں ہم اپنی ذات کے جہاں تک ذمہ دار ہیں، ہمیں واقعتاً توبۃ نصوح کرنی چاہیے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمیں دین پر چلنے کی ٹھیک ٹھیک توفیق عطا فرما، اور ہم آدھے تیسر اور آدھے بٹیر نہ بنیں، بلکہ پورے کے پورے دین پر عمل ہو جائے. یہ 94 اور 95 لکھ لیں، سمجھ لیں کہ یہ عذاب کی سنت، اللہ کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے.
اور اس سے کبھی نہیں اللہ تعالیٰ بدلے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ اچھا اب آگے سنیے، یہ ساری ہماری اس ملک کی جو صورتحال ہے نا اس وقت، اس میں بہترین تبصرہ ہے۔ آپ سنیں 96، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا سنیں غور سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کاش یہ بستی کے لوگ ایمان لے آتے۔ جب ہم نے وعدہ کیا تھا نا ملک آزاد ہوا 1947 میں کہ اے اللہ ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا دے، ہم اس پہ تیرے دین کو قائم کریں گے، اگر ہم اس وقت اس عہد کو پہ جم جاتے، ڈٹ جاتے، یہ ہے اس کا مطلب ہمارے لیے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ہم قرآن و سنت کو بالکل اس ملک کا آئین بنا دیتے اور اسی آئین پر اس نئی حکومت جدید نئی ریاست کو استوار کرتے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا۔ اگر ہم یہ کرتے، سنیں غور سے، واتقوا، ایمان لا کر کیا اختیار کرتے؟ تقوی اختیار کرتے۔ اب تقوی کا بڑا وسیع مفہوم ہے یہاں۔ تقوی کیا ہے؟ اس قرآن و سنت میں بتائے گئے جن منیحات ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے رک جاتے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے امر بالمعروف اس کو کرتے۔ یہ دو کام کرتے، ایمان لا کے برائیوں سے بچ جاتے جو قرآن و سنت میں ہیں اور نیکیوں پر عمل کرتے۔ اگر یہ دو آمنوا واتقوا، بات کلیئر ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم لام تاکید کا ہے، ہم ضرور ضرور زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ مطلب آسمان سے بارشیں ہوتی، زمین سے فصلیں اگتی، زمین سے منرلز نکلتے، یہ خزانے اس قوم کو مالا مال کر دیتے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، افغانستان میں 1.5 سال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح ان میں نعمتوں کے اضافے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ دین کو نافذ کریں، وہ ایمان اور تقوی کی روش پہ قائم رہیں، اللہ کا وعدہ برحق ہو کے رہے گا۔ چلیں اب چلیں ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، بڑے غور سے سنیں، بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 13 سال مکے میں گزارتے ہیں، اور 13ویں سال میں پلاننگ شروع کر دی مشرکین مکہ کے سرداروں نے کہ بھئی اب اس نبی کو ختم کرنا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم نے سارے آزما لیے، یہ دین پھیلتا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ حل ہو جائے۔ یہ تھا شیطانی طریقہ۔ معاملات پہ کنٹرول کس کا ہے بھلا؟ نتیجہ کون برآمد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے مومن جو وہ کافر ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے جو اپنی پلاننگ چلا رہا ہے، اس کی پلاننگ نہیں چل سکتی، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ فرعون کی پلاننگ چلی ہے، حضرت موسیٰ تو نہتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان پہ استقامت۔ تو جب آپ نے ہجرت کی ہے نا، چھپ چھپاتے نکلے ہیں، جان بچا کے نکلے ہیں، لیکن جب مدینے میں حکومت قائم ہو گئی ہے اور اسلام نافذ ہوا ہے تو مدینے کی ریاست کا جو اقتصادی ڈھانچہ تھا وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ لوگ ڈھونڈتے تھے زکوٰۃ دینے والوں، زکوٰۃ لینے والوں کی، تو ملتے نہیں تھے۔ یہ ہے اس دین کا، اگر یہ نافذ ہو ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ،
تو یہ آیت جو 96 آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا تعالیٰ کا سچا پکا وعدہ ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں زمانہ سارا ان کا خلفائے راشدین کا، عمر بن عبدالعزیز کا دیکھ لیں زمانہ، عمر ثانی کا، آج افغانستان کو دیکھ لیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کی 100% حق ہے، اس کا فرمایا ہوا حق ہے. آج ہم جن مصائب، جن تکلیفوں، جن کوئی کل سیدھی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے. اور سورہ طہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے اس ذکر قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب العالمین فرما رہے ہیں. آج ہماری زندگیاں تنگ ہیں یا نہیں؟ بتائیں. مہنگائی ہو، امن و امان ہو، عدل و انصاف ہو، کوئی چیز نہیں ملتی. کیوں؟ ہم نہ ایمان پکا ہمارا، نہ ہم نے تقوی اختیار کیا. بہت اہم آیات ہیں آج کی، بہت اہم آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں کے لوگ، پاکستان کے لوگ، اگر ہم اس کو چسپاں کریں، ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کا نزول فرماتے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے حوالے سے جھٹلانے کا مطلب کیا ہے بھلا بتائیں؟ احکام کو نہ ماننا، اللہ کی سنت کو نہ ماننا. یہ جنرل بات مت کریں، بات اسپیسیفک جو ہم نے حرکت کی ہے. اللہ کے نظام کو نافذ نہ کر کے، اللہ کے نظام کو منو ان نافذ نہ کرنا، یہ ہے کذبو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آج تک برٹش لا چل رہا ہے آپ کی عدالتوں میں، اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورہ مائدہ کی آیت 45، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے، جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ سارے کے سارے کافر ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، بات کو سمجھیں. ہم نے بڑے ظلم کیے، بڑے ظلم کیے. زمین مانگی، اللہ نے دے دی، اور ہم نے اس زمین پر کفر کا نظام آج تک پکا کر دیا، اور نظام اسلام کا کہیں دور دور نشان بھی نظر نہیں آتا. تو آپ نے دیکھا وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، ایک لفظ ہے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے دین اسلام کو قریب نہیں آنے دیا، اور اس کے مقابلے میں کفر کو، عدالتی نظام ہو، وہ عدل کا نظام ہو، کوئی وہ معاشی سیاسی وہ آپ کا اکنامک سسٹم ہو، سب کے سب غیروں کے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، یہ ایک لفظ کا مفہوم ہے یہ سارا جو میں بتا رہا ہوں آپ. فَأَخَذْنَاهُمْ، جب انہوں نے یہ کیا نا، انہوں نے جھٹلایا، اللہ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیوں پکڑا؟ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. اللہ تو بڑا عدل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. تو وہ تو بے عیب ہے، ظلم تو عیب ہے بہت بڑا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے، اسلام نافذ کرتے، تو ان کا یہی حال ہوتا جو آج افغانستان کا ہے. ان کا سکہ ڈالر سے مضبوط ہے. آج آپ کو ڈالر جو ہے وہ مل کے نہیں دیتا. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
کس طرح یہ باتیں صاف ستھری بیان ہوئی ہیں اور ہم نے ان سے اعراض کیا ہے. اچھا کوئی سوال کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آیت 96 پہ کوئی سوال ہو, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو سر ایک بات, یہ آیت پڑھ کے تو پوری پرفیکٹ ہم لوگوں پہ اترتی ہے جو آج کل ہمارا حال ہے کہ ہم نے کوئی بھی اس میں دیکھ کے توبہ نہیں کی, کسی ایک بات پہ بھی عمل نہیں کیا, اب ہم پکڑے گئے, اب ہم ملوث ہو گئے ان چیزوں میں. بالکل میڈم آپ نے ٹھیک کہا, لیکن آج بھی اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے. ابھی وہ فائنل سٹیج کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے کہ علی میٹکن ہونے والی, اس سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کر کے اور اپنی اصلاح کر لیں. آج بھی موقع ہے. سر میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ایک مثال کے طور پہ ایسے تھی کہ ربر بینڈ کی طرح, کہ جس طرح اللہ مہلت دیتا رہتا ہے اور جب کھینچتا ہے تو بہت سا, تو آپ حالات دیکھ کے واقعی لگتا ہے. اور ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم اس وقت تو شاید تھوڑا بہت استغفار کر لیتے ہیں, لیکن فوراً جب وہ عذاب ٹلتا ہے یا وہ جھٹکا جو ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے کرتوت وہی ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جب وہ فائنل عذاب کا اللہ فیصلہ کر لے گا اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں جھٹکے, یہ مہلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور آپ اس کو مت, ربر بینڈ کو چھوڑ دیں, دنیاوی مثالوں کو چھوڑ دیں. قرآن کلیئرلی بتا رہا ہے. آپ ان آیات کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں, وہ پرانی باتیں ذہن سے نکال دیں اور اللہ کی بات جو برحق ہے اس کو ٹھیک ٹھیک دیکھیں نا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ میں جھٹکے دے رہا ہوں, اور اگر باز نہیں آتے پھر میں ان کو ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو تہس نہس کر دوں گا. سر جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں, تو کیا ان کا انفرادی سطح پر توبہ کرنا کافی ہوگا اس سب کو ٹالنے کے لیے, یا ہمیں کچھ اور لایا عمل طے کرنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے اس ہاں بارے بیٹا میں؟ بات سنو, یہ بات ہم میں سے ہر ایک کی فکر ہے. سنیں, اجتماعی توبہ کے بغیر عذاب نہیں ٹلتا. پٹا دیں بیٹی. پہلے بات سنیں پوری. ہم لوگ اس لیے توبہ طائب ہوں کہ ہم آخرت میں اللہ کے ہاں بچ جائیں, کیونکہ ہمارا رویہ جو تھا وہ نہیں تھا جو ظالموں کا ہوتا ہے. لہذا اس عذاب میں تو ہم بھی رگڑے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ضرور نجات دے گا, اور اصل نجات وہی ہے. تو عذاب ٹلتا ہے اجتماعی توبہ پہ, یاد رکھیں. انفرادی توبہ ہمارے لیے ہر آدمی کو کرنی چاہیے, ہمیں کرنی چاہیے, ہم کریں گے, اور بڑے زور زور سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاید اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. آپ ذرا, میں ابھی اور آج قرآن کی دوسری جگہوں پہ جہاں پہ یہ اجتماعی ذکر آیا ہے نا, میں اس کا لے کے آتا ہوں, لیکن پہلے آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح. اب سنیں, اللہ تعالیٰ کس قدرت اور کن اختیار کا مالک ہے, کبھی ہم نے خیال ہی نہیں کیا. قرآن ایک جگہ کہتا ہے نا, وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسی کی جانی چاہیے. بھلا اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ آپ یقین مانیں, ایک کن کہنے کا لفظ دیر ہے اللہ رب العالمین کی, ایک کن ہو جا, پوری کائنات بھسم ہو سکتی ہے. یہ ہے اس کی قدرت, یہ ہے اس کی طاقت, یہ ہے اس کا اختیار. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سنیں آگے غور سے, أَفَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ, کیا یہ لوگ اللہ کا ڈر نہیں رکھتے اللہ کے داؤ سے؟ سر یہ بیچ میں سے ایک دو آیتیں چھوڑ دی ہیں آپ نے. افامن اہل القرى, ہاں سوری جی 97. افآمنوا اہل القرى. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے. افآمن اہل القرى, کیا بستی کے لوگ بے خوف ہیں, امن میں ہیں؟ ان یاتیہم باسنا, یہ کہ ہمارا عذاب آ جائے ان پر,
बियातन रात को, वहुम नाइमून और उस वक्त जब वो सो रहे हों, बेखबर हों। अल्लाह ये भी कर सकता है, ये भी हो सकता है, उसको कुन कहने की देर है। तो ये अल्लाह ताला इस अजाब ला सकता है जब लोग बिल्कुल आराम से सो रहे हों। पहली बात, ये अल्लाह की ताकत और कुदरत का बयान है। 98 में फरमाया, अवा औ आमिना अहलुल कुरान यातिहुम बासुना दुहन, क्या ये लोग, बस्ती के लोग निडर हो गए कि हमारा अजाब दिन चढ़े आ नाजिल हो, वहुम यलअबून और वो खेल रहे हों। अजाब रात को भी आ सकता है और अजाब दिन को भी आ सकता है। अभी मराकश में आप देखें, ये वाकयात हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। मलबा देखें, बंदे कितने गायब हैं, देखें, सारा कुछ देखें, रोज वाकयात हो रहे हैं और अल्लाह की इस कुदरत का जो है वो मुजाहरा हो रहा है। आगे आप 99 पढ़ते हैं, आफा आमिनु मकर अल्लाह, क्या ये अल्लाह के दाव का खौफ नहीं रखते? फला यअमनु मकर अल्लाह, और अल्लाह के खौफ से वही लोग निडर होते हैं। इल्ला, हाँ, कौन लोग निडर होते हैं? इल्ला कौमुल खासिरून, सिर्फ वो कौम, वो लोग जो तबाह होते हैं, वो गुनाहों में आगे बढ़ते चले जाते हैं और बिल आखिर खसारा क्या होता है? तबाही की शक्ल में। अफ़आमिनु मकर अल्लाह, क्या लोग अल्लाह के उस मकर, उस दौ से डर नहीं रखते? फला यामनु मकर अल्लाह, और अल्लाह के दौ से वही लोग निडर होते हैं, इल्लल कौमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले होते हैं। ये बहुत अहम आयत हैं। इनको मैंने आपसे आज शुरू किया है 94 से, और अब हम पहुंचे 99 तक। कोई सवाल हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, इसमें हमारी पूरी, इस आईने में अपनी तस्वीर देख सकते हैं। और आज भी हमें अल्लाह ताला किस तरह खोल खोल के बता रहा है, और हर जमाने के नाफरमानों को अल्लाह ताला बता रहा है। आगे सुने आयत नंबर 100। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरसौनल अर्ज़ मिन बाद अहलिहा, क्या उन लोगों को जो अहले ज़मीन के, यानी लोगों के मर जाने के बाद ज़मीन के मालिक होते हैं, ये अमर मुजब हदायत नहीं? अल्लाह नशाओ, अगर हम चाहें, असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो उनके गुनाहों के सबब उनको मुसीबत में गिरफ्तार कर दें। व नतबाउ अला कुलूबिहिम, और उनके दिलों पर मोर लगा दें। फहुम ला यस्माऊन, और फिर वो सुन ही न सकें। जब गुनाहों में इंसान इंतहा कर देता है, तो वो दिल जो हिदायत कबूल करता है, उसको इतना स्याह कर देता है कि फिर अल्लाह खुद उस पर मोहर लगा देते हैं। क्यों? देखे ना किन मराहिल से गुजारा है हिदायत, फिर उन्होंने झटके भी दिए, फिर पलटे नहीं, फिर भी मोहलत दी। उसके बाद अगर ये हरकत करते चले जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहर लगा देगा और अब वो हक बात नहीं सुन सकते। तो अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाएं कि हम उसके अहकामात पर अमल करके हमारे दिलों में, हमारे दिमागों पर उसकी साल सिफात जो हैं वो बिल्कुल मुस्तहज़र रहें, और उन सिफात के मुस्तहज़र रहने में ही इंसान अल्लाह की तरफ पलटता है, तौबा करता है, उससे कुर्ब हासिल करता है। और वो सारे कुर्ब के तरीके अल्लाह ने बता दी है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र इलाही, दुआएं, और ख़ास मुसीबत के वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, ख़ास औकात में तहज्जुद के वक्त वगैरह। ये वो चीज़ है जो आज अगर हमने कर ली तो बड़ी खुशकिस्मती होगी। कोई सवाल आयत नंबर 100 तक? सर इधर लिखा हुआ है कि हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, तो बाद में लिखे हैं कि वो नहीं सुनते, तो या नहीं पता नहीं कोशिश करते हैं या सुनते, इसमें दिलों पर मोहर और सुनने की क्या कैफियत होगी?
آپ ایک بات سمجھیں، جب انسان، آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ سے رخ کر دیتا ہے تو وہ اس کا کالا دھبا صاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے. ورنہ مومن تو ہے ایک دھبے والا، کالے سیاہ دھبے والا دل پر داغ ہے. اب وہ توبہ نہیں کرتا، ایک اور گناہ کرتا ہے، 2 دھبے، پھر گناہ، پھر گناہ، پھر گناہ، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. گناہ میں لذت آتی ہے اس کو، اور وہ جان بوجھ کے شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اپنے نفس امارہ کا غلام ہے، تو اب وہ گناہ پہ گناہ کی چل رہا ہے. اس کیفیت پہ آ کے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. آپ جب کسی خط میں مہر لگا دیتے ہیں بند کر کے، تو اس میں کوئی چیز ڈال سکتے ہیں یا اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے؟ بتائیں مجھے. نویس صاحبہ کہاں ہیں آپ؟ نہیں سر. نہیں سر، نہیں سر. تو پھر جواب دینا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس کو اللہ مہر کہتے ہیں کہ پھر اس میں حق بات داخل ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ یہ اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے تو اس کو ہدایت کے سارے ذرائع، کتاب، نبی، سب کچھ اندر دل ایسا دیا تھا شروع میں جس کو اس نے سیاہ کر دیا کہ وہ ہدایت پہ قائم رہ سکتا تھا، لیکن وہ نہیں رہا. اس لیے اس کا دل جب سیاہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. مہر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں نیکی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. مہر لگی ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. اب بات کلیئر ہے؟ جی جی سر، لیکن یہ لا یسمعون، اور اس کی کیا اللہ کے بندے وہ سن نہیں سکتے. کیا نہیں سن سکتے؟ ہدایت کی بات ہی نہیں سن سکتے. ان کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، لا یسمعون. بس دنیا میں مگن ہے، خوب سنتے ہیں اس کی، لیکن حق بات نے، لا یسمعون، وہ حق بات نہیں سن سکتے. جی آج کے جی معنی جی سے جوڑیں اس کو. جی جی سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ. شاباش. اور کوئی سوال؟ یہ بڑی اہم بات ہے. سر یہاں پہ میرا ایک کمنٹس ہے، اسی یہ جو بار بار یہ ہماری بہن جو ہیں وہ دہرا رہی ہیں، تو دل میں وہ رہنا اصل ہدایت کا. دل اگر کسی چیز کی طرف راغب ہوگا تو وہی بات ہمیں سنائی دے گی. بعض کا دل ہمارا اگر متوجہ نہ ہو تو کچھ بھی سامنے بیان کیا جا رہا ہو، ہم سنتے ہوئے بھی انجان ہوتے ہیں. تو جب وہ دل ہی بند ہو گیا، مہر لگ گئی، تو پھر ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. آپ سنیں اگلی آیت 101. سبحان اللہ، کتنا حق بیان کر رہا ہے اللہ. ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک سلیم فطر انسان کے دل پہ بیٹھنے والی باتیں ہیں. تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ ہیں وہ بستیاں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں. خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل نہیں پتا تھا کہ قوم عاد، لوط وغیرہ، سمود، تو اللہ نے ان کو سنا کر خود نبی کو بھی آگاہ کیا اپنی سنت سے، اور اس وقت قریش مکہ کو، اور آج ہمیں. تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ ہیں وہ قصے، یہ ہیں وہ باتیں، حالات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے انبیاء واضح نشانیاں لے کے آئے. بینات میں معجزے بھی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا حضرت صالح السلام کی اونٹنی تھی، اور بینات میں وہ حق باتیں ہیں جو نبی لے کے آئے اللہ کی طرف سے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایمان نہیں لائے، بما كانوا كذبوا من قبل، جو اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. یہ جب کسی چیز کو آپ ایک دفعہ نعوذ باللہ جھٹلا دے نا انسان کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، اب وہ شیطان کا چنگل میں آ گیا. تو اب یہ جب پہلی دفعہ ٹھکرا کے، اور ٹھکرایا بھی تکبر کی وجہ سے، تو پھر وہ ایمان نہیں لاتے لوگ. ہاں، جو غلط فہمی میں قید بیٹھے، لیکن ابھی دل میں تھا کہ اس کو دیکھیں تو صحیح، سوچیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے بندوبست کر دیتے ہیں اگر مخلص ہوں تو.
لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ اس کو جان بوجھ کے تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیا، اب وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کون سے کافر؟ جو پہلی دفعہ بھی جھٹلا دیتے ہیں اور مہلت کے بعد بھی جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر معاملہ اللہ کا یہ ہے کہ وہ مہر لگ جاتی ہے، جس کا بھی ہم نے کھول کے بیان کیا ہے۔ سر آج جو ہے یہ جو ہے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے آپ کا، یہ آپ کا پرابلم ہوگا، میرے یہاں پرابلم نہیں ہے، یہ ڈسکنیکشن آپ کا ہوگا۔ الحمدللہ میں نے ایسا سسٹم لیا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جی اب میں آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹس ہیں تو ضرور کریں، ورنہ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں آیات، ان کا کل ہم جائزہ لیں گے، کیونکہ آج ہم نے اس کو آپ ڈائجسٹ کر لیں، اور اسی کے ایسی آیات جو تبصرہ ہے، مجموعی تبصرہ سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات پر، اس کا ذکر جو ہے پہلے لکھیں۔ سورہ الانعام کی آیات، سورہ الانعام 41 تا 45، بلکہ 42 تا 45۔ اب ذرا غور سے سنیں، میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کتنی سملیرٹی ہے وہ جو ابھی ہم نے سورہ اعراف کی آیات پڑھی ہیں اور ان میں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے بار بار سمجھا رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی حجت نہ رہ جائے۔ بڑے غور سے سنیے، آپ نکال سکتے ہیں اپنے قرآن میں سورہ انعام آیت 42، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری قوموں کے پاس رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان قوموں کو ہم نے مصائب اور بیماریوں اور تکلیفوں میں پکڑا۔ بالکل وہی بات ہے جو ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ کیوں پکڑا ان کو مصیبتوں اور بیماریوں اور تنگ دستیوں میں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ طائب ہوں، اللہ سے منتیں کریں، اوزاریاں کریں کہ اللہ ہم باز آئے ان برائیوں سے۔ یہ آیت 42، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختیاں آئیں تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہیں کی؟ کہ اللہ نے ان کو موقع دیے کہ وہ توبہ طائب ہوں، جن مصیبتوں میں پکڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ طائب ہوں اور آئندہ اصلاح کا وعدہ کریں اللہ سے۔ انہوں نے جب نہیں کیا، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ اچھا، اس پہ بہت اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اخلاص سے کرتے ہیں نا، تو سب سے نقد انعام جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہوتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دل اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ پھر کب؟ جب آپ اللہ کا ذکر کا مطلب ہے زبان سے بھی اور عمل سے بھی، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو پھر دل سخت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان نافرمانی برائی کرتا چلا جائے تو پھر اس پر نقد جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو عذاب ہوتا ہے، پہلا وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں رحم کے جذبات ہی نہیں رہتے، وہ غریب مسکین کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ غریب ہے تو اس کی مدد کر سکتا ہے تو ضرور کرتا ہے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
وہ زین لہم الشیطان، شیطان نے بہت خوبصورت کر کے ان کو دکھایا. وہ جو عمل برا کر رہے تھے نا اس کو بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے بتایا. دیکھا تم نے ڈاکہ مارا ہے نا، مزے کر رہے ہیں تیری اولاد، تیرے پاس کمرہ نہیں تھا، تیرے پاس اتنا بڑا مکان ہو گیا. یہ کون اس کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے؟ شیطان. ما کانوا یعملون، تو وہ جو برے عمل کرتے تھے نا، یعملون کا معنی میں اس لیے برے عمل کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں شیطان کے سے چڑھ گئے. یہ تھی آیت 43. بات کلیئر ہے آپ کو؟ آگے جی سر سوزمی سر، یہ یہاں لکھا ہوا ہے نا، یہ لفظی ترجمہ ذرا کرنے لگی ہوں میں. فما کانوا لیؤمنوا، بس نہیں تھے وہ تاکہ ایمان لاتے، وہ ساتھ بیما کذبوا، ساتھ اس کے جو جھٹلایا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ مان نہیں لائیں گے. آپ اس کے معنی یہ مت نکالیں. یہاں اللہ تعالیٰ پوری قوموں پہ مجموعے پہ تبصرہ کر رہا ہے. آپ اس کو کھینچ کے وہاں کیوں لے آئے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. یہاں بات کو سمجھیں. بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سابقہ قوموں نے یہ سب کچھ کیا، آئندہ بھی لوگ یہی کریں گے. یہاں تو جنرل تبصرہ ہے، آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہیں ہے. یہاں لفظی ترجمہ کر کے آپ اس کو اپنے معنی پہنا رہے ہیں. نہیں سر، پیچھے لکھا ہوا ہے نا، یہ بستی والوں کے بیانات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیے جا رہے ہیں. اب شروع میں تھا، یہاں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آنے والے مسلمانوں کو ساری رہنمائی دی جا رہی ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا یہ بی بی ذُكِّرُوا بِهِ. کہہ رہی ہوں، یہ بی بی اتنی بحث نہ کرے آپ کے ساتھ نا. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. اچھا اب آگے سنیں آیت 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بالکل وہی بات جو پیچھے کہیے آراف میں آئیے نا، کہ جب انہوں نے جھٹکوں سے نہیں سمجھے اللہ نے ان پر دروازے کھول دیے. بالکل وہی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی. کیا؟ کہ انبیاء کی تعلیمات، اللہ کے احکامات. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. مالوں سے مالدار ہو گئے، اولاد میں بڑھ گئے، وغیرہ وغیرہ. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ بڑے خوش ہو گئے. بما اوتو، جو کچھ ان کو دیا گیا تھا. مگن اور برائیاں، کیونکہ اب ان کا عذاب کا وقت آنے والا تھا. اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. تو عذاب کیسے آتا ہے؟ اچانک. پیچھے بھی آپ نے دیکھا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو گئے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی مدد کر نہیں سکتا، اور وہ ہو کے رہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب وہ مایوس ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 45 میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اللہ نے جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے. یہ کیوں آیا ہے آخر میں جملہ والحمد للہ رب العالمین اوپر سارے بیان کے بعد؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو صحیح سمجھے وہ بات کرے. اللہ کی تعریفیں کیوں بیان ہوئی ہیں سورہ؟ اب یہاں بالکل سمجھ آتی ہے بات کہ اللہ نے جب ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی اور زمین پاک ہو گئی ان سے، تو اس وقت اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے جس نے اس عذاب لا کر زمین کو ان کی گناہوں اور ان کے ظلموں سے پاک کر دیا. تو تعریف اسی ہستی کے لیے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. اب یہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا سورہ انعام کی 41 تا 45. اب میں آپ کو لکھوا رہا ہوں جو آپ نے خود پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا پہلے ان کو لکھ لیں، پھر میں ایک مشورہ آپ سے کرتا ہوں. سورہ اعراف ہو گئی ہے
94 101 جو میں نے کر دی ہے، یہ بھی میں نے کر دی ہے سورہ انعام کی آیت 41 تا 45، دونوں میں بڑی سملیرٹی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود، لکھیں مجموعی تبصرہ یہاں آیت 96 تا 104، مجموعی تبصرہ ہے قوموں کی تباہی کا۔ پھر یہی تبصرہ آپ کو مل جائے گا سورہ انبیاء کی آیت 74 تا 92، سورہ انبیاء آیت 74 تا 92۔ اس کے بعد بالکل یہ تبصرہ آپ کو مل جائے گا، فل تبصرہ سورہ زاریات آیات 31 تا 46۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں پوری واقفیت اور شناسائی اور معرفت حاصل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کی سنت کیا ہے، اور اس کو ہمیشہ ہم اپنے ذہن میں حاضر مستحضر رکھیں تاکہ ہم اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں۔ سر یہ سورہ ہود اور سورہ انبیاء کی تو آپ نے کل بھی ہمیں لکھوائی تھی۔ نہیں، یہ وہ مجموعی تبصرے میں ہیں۔ جی جی، مجموعی تبصرہ آپ نے بتایا تھا سورہ ہود سے 96 سے 104 اور سورہ انبیاء یہ دوبارہ اس 74 سے 92۔ جی یہ کل آپ نے دو ہمیں لکھوائی تھی۔ دوبارہ اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ میں نے آج آپ کے سامنے مجموعی تبصرہ کا بیان سورہ آراف اور سورہ انعام سے کیا ہے، باقی دونوں آپ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ سر اگر پاسبل ہو تو ذرا یہ سورہ انبیاء کی جو آیات ہیں ان کو تھوڑا سا آپ کنفرم کر دیں پلیز۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں تبصرہ نہیں ہے، میرا خیال ہے۔ اچھا آپ ذرا پلیز چیک کر کے پلیز ویریفائی کر دیں۔ سورہ انبیاء ابھی ایک منٹ ڈاکٹر صاحبہ، ایک منٹ دیکھیں، پہلے ہے لوط کا علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، سورہ انبیاء کی 74 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد داؤد اور سلیمان کا ذکر آتا ہے کہ ان کا معاملہ کیا تھا، بالکل ایک تبصرہ ہے۔ داؤد علیہ السلام، پھر آ گیا آپ کا سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ کا آ گیا اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کے بارے میں، اور اسی کے بعد آ گیا ذنون کے بارے میں، اور اسی طرح اس کے بعد آ گیا زکریا، حضرت زکریا کے بارے میں، اور اسی طرح اس کے بعد آ گیا حضرت مریم کے بارے میں۔ تو یہ مجموعی تبصرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ سارے انبیاء کے بارے میں چیزیں ہمیں بتا دی گئی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس لیے آپ کو لکھوایا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب کل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آج میں بھیج دوں گا ہینڈ آؤٹ واٹس ایپ پہ مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین، کیونکہ مکی کے ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ مدنی کا میں ایک بہت اچھا ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج رہا ہوں جس میں بڑا ڈیٹا ہے اور اختصار کے ساتھ ہے، اور کل انشاءاللہ ہم کریں گے مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین، تاکہ قرآن کے پورے مرکزی مضامین ہم سمجھ لیں۔ یہ ٹھیک ہے بات؟ جی سر، بہت اچھا ہے۔ چلے تو انشاءاللہ میں آج بھیج دیتا ہوں آپ کو ہینڈ آؤٹ، اور پڑھ کے آ جائیں کل انشاءاللہ ہم پوری مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین کیا ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ طائب ہو کر اور رب العالمین سے معافیاں مانگیں اور آئندہ اپنی اصلاح کر لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔